دوستو نالج کریوسٹی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ مڈل ایجز میں یہودیوں نے کن مظالم کا سامنا کیا، آخر سلطنت عثمانیہ کے ساتھ بغاوت کس نے کی، اور یہودی فلسطین میں ہی آ کر کیوں بسنے لگے، اور اسرائیل کا قیام کیسے ہوا۔ ایسے حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو یورپ میں یہودیوں کے ساتھ سلوک کی ایک طویل تاریخ ہے جو کئی صدیوں پر محیط ہے۔ میڈیول پیریڈ میں یہودی اکثر الگ الگ کمیونٹیز میں رہتے تھے جسے گھٹوز کہا جاتا تھا، جس سے مراد یہودی بستی شہر کا ایک حصہ ہے جس میں اقلیتی گروہ کے ارکان رہتے ہیں، خاص طور پر سیاسی، سماجی اور قانونی دباؤ کے نتیجے میں۔ یہ خود ساختہ علاقے تھے جہاں یہودی کمیونٹی رہ سکتی تھی اور اپنے عقیدے پر عمل کر سکتی تھی۔ وہ اکثر وسیع آبادی سے الگ تھلگ رہتے تھے، تاہم یہودی برادریاں مکمل طور پر الگ تھلگ نہیں تھی۔ انہوں نے میڈیول اکانومیز میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ جزوی طور پر چرچ کی طرف سے عیسائیوں پر عائد پابندیوں کی وجہ سے تھا۔ یہودی اکثر قرض رقم دینے میں ملوث ہوتے تھے، ایسا ایک پیشہ جو بعض اوقات عیسائیوں کے لیے ضروری تھا، جنہیں سود لینے سے منع کیا گیا تھا، جیسا کہ بائبل جس میں سود پر قرض دینے کی حوصلہ شکنی کی گئی تھی۔ چرچ سود کو ایک گناہ کے طور پر دیکھتا تھا اور عیسائیوں کو اس عمل میں شامل ہونے سے منع کیا گیا تھا۔ تاہم اقتصادی سرگرمیوں میں اکثر قرضوں اور کریڈٹ کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یورپ میں یہودی کمیونٹیز عمل میں آئی۔ وہ عیسائیوں کی طرح رقم قرض دینے پر مذہبی پابندیوں کے پابند تو نہیں تھے، جس نے یہودیوں کے لیے ایک معاشی مقام پیدا کیا۔ یہودی منی لینڈرز نے سود پر عیسائی پابندیوں کی وجہ سے جو خلا چھوڑا تھا اس سے پر کر دیا، اور انہوں نے افراد اور کاروبار دونوں کو قرض فراہم کیا۔ یہودی منی لینڈرز نے اپنے تجربے اور مہارت کی وجہ سے یورپ میں قرضوں کا بنیادی ذریعہ بن گئے۔ انہوں نے قرضوں اور سود کی شرحوں سے نمٹنے کے لیے ضروری مالیاتی ڈھانچہ تیار کیا۔ یہودیوں کے قرض دینے کی وجہ سے معاشی ترقی میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے تجارت میں سہولت فراہم کی، کاروبار کو فنڈ دینے میں مدد بھی کی، اور مختلف طریقوں سے معاشی ترقی کی حمایت کی۔ یقینی طور پر جیسے جیسے مڈل ایجز میں ترقی ہوئی، یہودیوں کو مختلف وجوہات کی بنیاد پر بڑھتے ہوئے امتیازی سلوک اور ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ اس امتیازی سلوک اور ظلم و ستم سے مختلف شکلیں اختیار کی جو اس وقت کی بدلتی ہوئی سماجی، سیاسی اور مذہبی حرکیات کی عکاسی کرتی ہیں۔ مڈل ایجز میں مضبوط مذہبی آرتھوڈوکس کا دور تھا۔ کیتھولک چرچ کا اثر و رسوخ تھا اور اس نے اکثر مذہبی یکسانیت کو فروغ دیا۔ یہودیوں کو یہودیت کے پیروکاروں کے طور پر مذہبی بیرونی افراد کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اس مذہبی تقسیم نے عدم برداشت اور تعصب کو ہوا دی۔ جبکہ یہودیوں کی منی لینڈنگ اور اکنامک ایکٹیویٹی بہت سی کمیونٹیز کے لیے ضروری تو تھی، وہیں انہوں نے معاشی حسد اور ناراضگی کو بھی جنم دیا۔ کچھ افراد اور گروہوں نے یہودیوں پر اپنی معاشی طاقت کا استحصال کرنے اور مالی پریشانیوں کے ذمہ دار ہونے کا الزام بھی لگایا۔ معاشی مشکلات، سیاسی بحران یا بیماریوں کے پھیلنے کے دوران یہودیوں کو بعض اوقات قربانی کا بکرا بنایا جاتا تھا۔ ان پر مختلف سماجی مسائل کا الزام لگایا گیا اور اس کی وجہ سے امتیازی سلوک اور ظلم و ستم میں اضافہ ہوا، اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہودیوں نے عیسائی بچوں کو اغوا کر کے قتل کیا تاکہ ان کے خون کو مذہبی رسومات میں استعمال کیا جا سکے۔ مڈل ایجز کے دوران یہودیوں کو اکثر یورپ کے مختلف علاقوں سے بے دخل کیا گیا۔ یہ اخراج اکثر سیاسی فیصلوں، مذہبی دباؤ یا معاشی مسابقت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ سب سے اہم بے دخلیوں میں سے اسپینش ایکسپلشن آف جویش ہے۔ بعض صورتوں میں یہودیوں کو یا تو عیسائیت اختیار کرنے، جلا وطنی یا موت کا سامنا کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ ان جبری تبدیلیوں نے اس وقت کے مذہبی تناؤ اور تقسیم میں اضافہ کیا۔ 1800 کی دہائی کے بعد یہودیوں سے نفرت نہ صرف مذہبی وجوہات کی بنا پر تھی، بلکہ اس وجہ سے بھی کہ یہودیوں کو ایک مختلف نسل کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ ان وجوہات کی بنیاد پر
1800 کی دہائی کے آخر تک دنیا بھر میں رہنے والے یہودی یہ محسوس کرنے لگے کہ کوئی بھی ملک انہیں اپنا نہیں مانتا، اور پھر یہودیوں کو ایک الگ ملک بنانے کا خیال آیا کہ اگر وہ امن سے رہنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنا ملک بنانا ہوگا۔ تھیوڈر ہرزل نام کا ایک جرنلسٹ جس کا تعلق آسٹرو ہنگیری سے تھا، اس نے 1896 میں اپنے ایک پمفلٹ میں ایک نئی سیاسی تحریک شروع کر دی۔ اس نے زائونزم کی تحریک شروع کی۔ اس نے کہا کہ یہودیوں کو ایک اپنا الگ ملک ملنا چاہیے۔ اس وقت تو نہ کوئی یہ نیا خیال تھا، کیونکہ 1870 کے بعد سے بہت سی ایسی آرگنائزیشنز تھی جو خود کو لورز آف زائونسٹ کہتی تھی۔ وہ پہلے ہی سے اس خیال کو پروپاگیٹ کر رہے تھے، اور 1878 میں کی گئی مردم شماری کے مطابق 87% مسلمان، 9% عیسائی، جبکہ صرف 4% یہودی آباد تھے۔ اس دور میں یہودیوں کے ساتھ پوری دنیا میں بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے علاقوں میں رہنے والے یہودی دوسرے یہودیوں سے بہتر زندگی بسر کر رہے تھے۔ 1881 میں فلسطین کے علاقوں میں یہودیوں کی پہلی بڑی ہجرت دیکھی گئی۔ یہودیوں نے اس علاقے میں بہت سی مستقل بستیاں بنائیں اور وہیں رہنے لگے۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی سلطان عبدالحمید یہودیوں کی اس سوچ سے واقف تھے کہ وہ فلسطین میں الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں، اس لیے سلطان عبدالحمید یہودیوں کی راہ میں رکاوٹ بنے رہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ کمزور ہو چکی تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے سینٹرل فورس یعنی جرمنی اور آسٹرو ہنگیری کا ساتھ دیا۔ سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے برطانیہ کو عرب لیڈرز کی حمایت کی ضرورت تھی، یعنی اگر عرب لیڈر برطانیہ کا ساتھ دیں تو سلطنت عثمانیہ کو مکمل طور پر توڑا جا سکتا تھا۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مصر میں برطانوی ہائی کمشنر ہنری مکمین نے شریف مکہ حسین بن علی الہاشمی کے ساتھ جولائی 1915 سے لے کر مارچ 1916 تک تقریباً 10 خطوط کا تبادلہ کیا۔ ان خطوط میں برطانوی ہائی کمشنر نے عرب ممالک کو آزاد کرنے کی پیشکش کی۔ شریف مکہ نے برطانیہ کے حق میں حامی بھری اور اس طرح پھر سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ نے یورپ اور امریکہ میں موجود طاقتور یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے فلسطین میں ان کے لیے ایک نئی ریاست کی پیشکش بھی کر دی۔ یہودیوں نے فلسطین کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ یروشلم ان کے لیے ایک مقدس ترین مقام ہے۔ اس وقت اسرائیل، غزہ اور ویسٹ بینک نہیں تھا، پورا علاقہ فلسطین تھا جو سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے انڈر مسلمان، عیسائی اور یہودی پرامن طور پر ایک ساتھ رہتے تھے، کم و بیش کوئی تنازع نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت زیادہ تر زمین خالی تھی، اور یہ کہ انگریزوں نے ایک ایسی گیم کھیلی، ایک طرف تو عرب کو کہتے کہ اگر وہ سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے میں برطانیہ کی مدد کریں گے تو فلسطین عربوں کے حوالے کر دیا جائے گا، اور عرب ایک متحد عرب ملک بنانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ عرب چاہتے تھے کہ سیریا سے یمن تک ایک عرب ملک بنایا جائے۔ دوسری طرف برطانیہ نے یہودیوں کے ساتھ ہی یہی وعدہ کیا کہ وہ فلسطین کے قریب ایک یہودی ملک بنانے میں ان کی مدد کریں گے تاکہ وہ امریکن جویش کو مطمئن کر سکیں اور امریکی سیاست پر اثر انداز ہو سکیں۔ لیکن حقیقت میں برطانیہ نے فرانس کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا، جس سے پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا۔ برطانیہ اور فرانس نے مڈل ایسٹ کے علاقوں کو اپنے درمیان تقسیم کر لیا اور برطانیہ نے فلسطینی علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ کے علاقے سیریا، لبنان، عراق، جارڈن اور پیلسٹائن سمیت بہت سے علاقے ان سے چھین لیے گئے۔ پیلسٹائن کے علاقے پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ زائونسٹ موومنٹ بھی تیزی سے پھیلنے لگی۔ اس وقت یہودی تنظیمیں عربوں سے فلسطین میں زمینیں مہنگے داموں خرید رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر سے یہودی فلسطین میں آباد ہونے لگے۔ 1936 سے لے کے 39 تک عربوں اور برطانیہ کے یہودیوں کے ساتھ کی گئی پالیسی کے خلاف بغاوت شروع کر دی،
جس کے نتیجے میں فلسطین میں بدامنی پھیلنے لگی جو کہ برطانیہ کے لیے بڑی مشکل بن کر سامنے آ گئی۔ برطانیہ نے اس مسئلے کے حل کے لیے پیل کمیشن کو تشکیل کیا۔ 1936 سے 1939 کے تنازعات کی بنیاد پر عرب یہودی تنازع کی تجویز لندن سے آئی تحقیقاتی کمیشن نے پیش کی۔ لارڈ رابرٹ پیل اس کمیشن کی سربراہی کر رہے تھے، جس نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی رائے پیش کی۔ عرب آبادی نے یہ اپیل مکمل طور پر مسترد کر دی، کیونکہ عرب کسی بھی قیمت پر فلسطین کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ برطانیہ نے کوششیں جاری رکھی تاکہ فلسطین کو تقسیم کیا جا سکے، اور پھر ووڈ ہیڈ کمیشن جیسے باضابطہ طور پر پیلسٹائن پارٹیشن کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک برطانوی رائل کمیشن تھا جو 1938 میں فلسطین کی مستقبل کی حکمرانی اور تقسیم کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یہ کمیشن فلسطین میں عرب یہودی تنازع کی وجہ سے تشکیل کیا گیا اور اس کا مقصد برطانوی حکومت کو حل تجویز کرنا تھا۔ کمیشن کی قیادت سر ولیم رابرٹ نے کی، جس میں دیگر ارکان بھی شامل تھے۔ اس کا نتیجہ ووڈ ہیڈ رپورٹ کی صورت میں نکلا جو نومبر 1938 میں شائع ہوئی تھی۔ رپورٹ کی ریکمنڈیشن اس وقت فلسطین کے موجودہ سیاسی اور سماجی حالات سے متاثر تھی اور اہم تنازعات اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ووڈ ہیڈ کمیشن نے فلسطین کو تقسیم کرنے کی تجویز پیش کر دی، جس میں اس علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا تصور پیش کیا گیا تھا۔ جوش اسٹیٹ، یہ ریاست فلسطین کے شمالی حصے میں واقع ہونی تھی اور اس میں یہودیوں کی اکثریت اور یہودی حکومت کو قائم ہونا تھا۔ اس طرح یہودی ریاست کو میڈیٹرینین سی تک بھی رسائی حاصل ہونی تھی۔ عرب اسٹیٹ جو فلسطین کے جنوبی اور مشرقی حصے بشمول ویسٹ بینک، اس ریاست کا مقصد عرب اکثریت اور عرب حکومت کا قائم ہونا تھا۔ ووڈ ہیڈ کمیشن کی تقسیم کی تجویز کو فلسطین میں عرب اور یہودیوں دونوں کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ عرب قیادت نے اس منصوبے کو سختی سے مسترد کر دیا اور کہا کہ اس سے فلسطین میں واحد ریاست ممکن نہیں۔ دوسری طرف یہودی قیادت نے یہودی ریاست کے لیے علاقے کو ناکافی اور ناقابل قبول پایا۔ دونوں طرف سے مخالفت کی وجہ سے ووڈ ہیڈ کمیشن کا منصوبہ نافذ نہ ہو سکا، اور اس کے بعد برطانوی حکومت نے مئی 1939 میں ایک وائٹ پیپر جاری کیا جس نے برطانوی پالیسی کو تقسیم سے دور کر دیا اور 10 سال کے اندر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی تجویز پیش کی۔ اس پالیسی کی تبدیلی نے فلسطین میں کشیدگی کو مزید بڑھا دیا، جس سے خطے میں تنازعات میں اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں یہودی فلسطین میں ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ 1920 سے 1946 تک تقریباً 4 لاکھ یہودی یورپ سے فلسطین آ چکے تھے، اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد کلونیلزم کا بھی خاتمہ ہونے لگا۔ 1947 میں برطانیہ بھی فلسطین سے چلا گیا اور فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ پر چھوڑ دیا، اور اس طرح یونائٹڈ نیشن اسپیشل کمیشن آن پیلسٹائن کو تشکیل کیا گیا۔ یہ کمیٹی یہودیوں اور عربوں کے تنازع کو حل کرنے کے لیے تشکیل کی گئی، جس میں 11 ارکان شامل تھے۔ کمیٹی کو فلسطین کا دورہ کرنے، انکوائری کرنے اور خطے کے مستقبل کی صورتحال کے حوالے سے ریکمنڈیشنز دینے کا کام سونپا گیا تھا۔ اس کی صدارت ایمل سینڈ اسٹرام نے کی، جس کا تعلق سویڈن سے تھا۔ اس کمیٹی میں آسٹریلیا، کینیڈا، انڈیا، ایران اور یوگوسلاویا کے نمائندے بھی شامل تھے۔ یونائٹڈ نیشن اسپیشل کمیشن آن پیلسٹائن نے 1947 میں مشن کو شروع کیا۔ اس نے جو ریکمنڈیشنز پیش کی، اس نے بالآخر فلسطین کے مستقبل کے بارے میں اقوام متحدہ نے فیصلے کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ مختلف تجاویز کے ساتھ میجورٹی اور مینورٹی رپورٹس جاری کی، جس میں میجورٹی رپورٹس کے مطابق مذہبی اہمیت کی وجہ سے جیروسلم کے لیے انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ فلسطین کو علیحدہ یہودی اور ایک علیحدہ عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی سفارش کی گئی۔ یہ تجویز اس وقت کی موجودہ آبادی اور سیاسی حقائق سے متاثر تھی۔ دوسری طرف مینورٹی رپورٹس تھی، جس میں یہودیوں اور عربوں دونوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آئینی تحفظات کے ساتھ فلسطین میں ایک واحد 2 قومی ریاست کی وکالت کی گئی۔
یہ نقطۂ نظر اس یقین پر مبنی تھا کہ تقسیم ایک منصفانہ اور دیرپا حل کی طرف نہیں لے جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ عرب لیڈرز نے اس کمیٹی کو غیر قانونی قرار دیا اور اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ عرب لیڈرشپ نے عوام کو بھی کسی قسم کے تعاون سے بھی منع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جیوش ایجنسیز اور جیوش نیشنل کونسل کے یونائٹڈ نیشن کے سامنے لابنگ شروع کر دی۔ کمیٹی کے 7 ممالک نے پیلسٹائن کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دے دی، جبکہ 3 ممالک نے فلسطین کو تقسیم نہ کرنے کی اپیل کی، جس میں ایران، انڈیا اور یوگوسلاویہ شامل تھے۔ آخر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ان ریکمنڈیشن پر غور کیا اور 29 نومبر 1947 کو 181 ریزولوشن کو اڈاپٹ کیا، جس میں یروشلم کو انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ فلسطین کو علیحدہ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ فیصلہ اسرائیل فلسطینی تنازع کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ تھا، کیونکہ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد عرب اسرائیل جنگ کا باعث بھی بنا، اور اس طرح 1948 میں یہودی کامیاب ہو گئے اپنی ایک ریاست کو حاصل کرنے کے لیے، اور اسرائیل کا قیام اس طرح ہوا۔